اور اس 29 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے جگر کا ٹکڑا بھی تھی، مولا علی کے گھر کو بھی آباد کیا، اور اسی فاطمہ نے امام حسن مجتبیٰ جیسا ایک خلیفہ راشد امت کو عطا فرمایا، اور اسی فاطمہ نے سید الشہداء امام حسین بھی اس کائنات کو عطا فرمایا، اور اسی فاطمہ کی گود میں ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی جنم لیا۔ محض 29 سال کی عمر میں وہ انقلابی کردار ادا کیا حضرت فاطمہ الزہرا نے کہ دنیا کی تمام بیٹیاں یہ سیکھیں کہ باپ کے ساتھ میں رشتہ کیسا رکھا جاتا ہے، ماں کے ساتھ میں رشتہ کیسا رکھا جاتا ہے۔ ایک خاتون حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ایک عورت حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو ان کے ساتھ میں 2 بیٹیاں تھیں، 2 بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی۔ اب جب وہ آئیں تو رسول اللہ کی بیوی نے ام المومنین نے 3 کھجوریں ان کے سامنے پیش کی۔ اس زمانے میں رواج یہی تھا، مہمان نوازی ایسے ہی کی جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ 3 کھجوریں پیش کی۔ اب وہ بچیوں نے بھی 2 کھجوریں کھا لیں، اب تیسری کھجور ماں نے جب اٹھائی تو بچیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لی، چھوٹی بچیاں تھیں وہ کھجور بھی مانگ لی۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، اگر گھر میں 4 بیٹے ہوں اور 1 روٹی ہو تو وہ 4 ٹکڑے 4 بچوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے جی مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ ماں کا دل ہے، سبحان اللہ۔ ماں کو اللہ نے یہ وسعت عطا فرمائی ہے کہ اگر کھانا تھوڑا ہو ماں اپنے بچوں کو کھلا کے اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ کبھی آپ نے کہیں سنا کہ یہ ماں ایسی ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی ہے اور خود اپنا پیٹ بھر لیتی ہے؟ ارے انسان تو انسان، جانوروں کی مائیں بھی اتنی ظالم نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ماں کے اندر یہ رحم رکھا ہے کہ اگر 4 ٹکڑے ہوں روٹی کے وہ چاروں میں تقسیم کر دیتی ہے اور خود کہتی ہے کہ جی مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی وہ خاتون، تو انہوں نے جب وہ کھجور تیسری اٹھائی تو بچیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لی۔ اب ماں نے کیا کیا، وہ کھجور آدھی کی اور وہ تقسیم کر دی دونوں بیٹیوں میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ بیٹیوں میں تقسیم کر دی، وہ خود نہیں کھائی اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ نے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ یہ بات اس لیے سبق آموز ہے، اس لیے سیکھنا چاہیے ان باتوں سے کہ گھر میں اگر کوئی اچھا کھانا ہوتا ہے تو ہم بیٹوں کو تو اہمیت دیتے ہیں مگر بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے گھر میں کچھ بھی اچھا لائیے تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کو فرسٹ پریورٹی دیجیے، کہ کبھی بھی بیٹے اور بیٹیوں میں ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹوں کی بھی قدر کرو، ان کو بھی عزت دو، یہ تمہاری بیساکھی ہیں، بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن بیٹوں کی وجہ سے بیٹیوں کو کمتر مت سمجھنا، یہ تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے، تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اس لیے بیٹیوں کے ساتھ میں ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بیٹیاں تو اللہ نے ایسی بنائی ہیں، والدین کے درد کو سب سے زیادہ قریب سے سمجھنے والا اگر کوئی وجود ہے اس دنیا میں تو وہ بیٹی ہے۔ یعنی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے درد کو بہت قریب سے سمجھتی ہیں، اس تکلیف کو بہت قریب سے سمجھتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ دیکھا تھا کہ میری ماں میرے بابا کی کیسے خدمت کرتی ہیں، کیسے بستر کا خیال رکھتی ہیں، کیسے کھانے کا خیال رکھتی ہیں، خود خدمت کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی مالدار تاجرہ تھی، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں کرتی تھی کہ بھئی کھانا پکا کر کے تم رسول اللہ کو دے آؤ، یہ نہیں کرتی تھی۔ اپنے شوہر کے لیے اگر عورت خود قربانی دیتی ہے، خود محنت کرتی ہے تو شوہر کی نظر میں اس عورت کی عزت بڑھ جاتی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ خود کام کرتی تھی رسول اللہ کے لیے اور ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ تو پھر وہ دیکھا تھا جناب سیدہ کائنات مخدومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا نے کہ میری ماں میرے بابا کا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ اب جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تو ماں تو چلی گئی اور حضرت فاطمہ الزہرا چھوٹی سی شہزادی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کا معمول یہ ہے کہ اب جس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے شوہر کا خیال رکھتی تھی، بالکل اسی طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا کی خدمت کرتی، ویسے ہی ساری چیزوں کا خیال رکھتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ جب بہت پیار آیا رسول اللہ کو اپنی بیٹی پہ
تو حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، کہ میری فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی جس طرح سے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اس کے کھان پان پر، اس کے کپڑوں پر دھیان رکھتی ہے، اسی طرح سے جناب سیدہ کو چھوٹی سی عمر میں اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرما دی تھی کہ جو کام حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا کرتی تھی، پھر وہی کام رسول اللہ کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا۔ اپنے گھروں میں ہم اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں کہ جناب سیدہ سے بہتر اس کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے۔ جناب حضرت فاطمہ الزہرا اس کائنات میں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کائنات میں وہ خاتون ہیں حضرت فاطمہ الزہرا جن کی عمر محض 29 سال تھی، محض 29 سال عمر ہے۔ اور مورخین نے اگر زیادہ لکھا بھی تو کسی نے 32 سال لکھا، کسی نے 33 سال لکھا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال 29 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، اور اس 29 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے جگر کا ٹکڑا بھی تھی، مولا علی کے گھر کو بھی آباد کیا، اور اسی فاطمہ نے امام حسن مجتبیٰ جیسا ایک خلیفہ راشد امت کو عطا فرمایا، اور اسی فاطمہ نے سید الشہداء امام حسین بھی اس کائنات کو عطا فرمایا، اور اسی فاطمہ کی گود میں ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھی جنم لیا۔ محض 29 سال کی عمر میں وہ انقلابی کردار ادا کیا حضرت فاطمہ الزہرا نے کہ دنیا کی تمام بیٹیاں یہ سیکھیں کہ باپ کے ساتھ میں رشتہ کیسا رکھا جاتا ہے، ماں کے ساتھ میں رشتہ کیسا رکھا جاتا ہے، کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ میں رہا جاتا ہے، بچوں کی کس طرح سے تربیت کی جاتی ہے۔ آج اگر پیسہ آپ کے پاس میں ہے، جہیز آپ نے دے دیا، بچیوں کے دماغ خراب ہو گئے، وہ سسرال اگر جا رہی ہیں تو وہ ہزاروں نخرے ان کے ہیں کہ جی ہاں اپنے گھر تھے تو یہ سب نہیں کرتے تھے، ہم جب اپنے گھر تھے تو ہمارے باپ نے یہ کام نہیں کرایا، ہماری ماں نے یہ کام نہیں کرایا، اب ہم یہاں رخصت ہو کے آئے ہیں تو ہمیں تو مزدور بنا لیا گیا۔ اس وجہ سے، اس مانسکتا اور وچار دھارا کی وجہ سے بچیوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کی بیٹی سے بڑی کوئی بیٹی ہے اس کائنات میں؟ حضور چاہتے تو سونے کے پہاڑ جہیز میں دیتے، حضور چاہتے تو جنت میں پلاٹ دے دیتے حضرت مولا کائنات حیدر کرار کو، لیکن جہیز کی نہ اتنی بڑی رقم دی رسول اللہ نے۔ اپنی بیٹی پال پوس کر کے اگر کوئی باپ کسی کے حوالے کرتا ہے، وہ سب سے بڑا جہیز ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ سب سے بڑا جگر ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اپنی بہنوں کو کیسے اپنی دہلیز سے رخصت کروں گا تو قسم خدا کی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کبھی ذرا باپ سے پوچھا کرو، کبھی ماں سے پوچھا کرو کہ جو یہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے، شادی کی اس مصروفیات میں تم بھول جاتے ہو کہ بیٹی رخصت ہوتی ہے، تو ماں باپ کس طرح سے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کے اس کو تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی پوچھا کرو ان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان بیٹیوں کو عزت دینے کا حکم دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بیٹی سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن دیکھو کہ رسول اللہ سب سے بڑے اس کائنات میں، اس کائنات کے خالق و مالک نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا۔ کیا کبھی آپ نے سنا جو سب سے بڑی امیر ترین عورت ہوتی ہے اس کے ہاتھوں میں کام کی وجہ سے چھالے پڑ جاتے ہوں؟ یہ رسول اللہ کی شہزادی ہیں کہ جب مولا علی کے گھر رخصت ہو کے گئی ہیں تو حسن اور حسین چھوٹے ہیں اور دونوں کے درمیان محض 1 سال کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پورا دن بستر پہ نہیں رہتی تھی، مولا علی کی خدمت کرتی تھی، جناب سیدہ اپنے گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی چکیاں چلایا کرتی تھی تاکہ دنیا کی ہر بیٹی اپنے گھر کا کام یہ سوچ کر کے کرے کہ اپنے گھر میں صفائی کرنا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کو پالنا، یہ صرف کوئی عام عمل نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی بیٹی کی سنت ہے۔ اور اگر بیٹیاں اس پر عمل کر لیں تو کبھی بھی بیٹیوں کے گھر برباد نہ ہو۔ لیکن ہمارے ساتھ میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کے سامنے وہ کیریکٹر، وہ کردار پیش نہیں کرتے ہیں۔